السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں یہاں لوگوں کی بھیجی ہوئی ریئل ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی حقیقت پر مبنی خوفناک کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پر دیے گئے نمبر اور ای میل پر رابطہ کریں۔ آج کی کہانی مجھے کراچی سے ملائکہ نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں بلکہ انسانی غلطی اور اندیکھی مخلوق کی انتہائی بھیانک سزا کی کہانی ہے۔ تو چلیے بنا دیر کیے چلتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ملائکہ ہے۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میری 2 بڑی بہنیں ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میرے امی ابو نے ایک نیا گھر لیا تھا جو 3 کمرے پر مشتمل تھا اور گھر بہت ہی کشادہ تھا، اور بیچ میں ایک بڑا سا صحن جس میں ایک پرانا بیر کا درخت تھا۔ شروع کے چند مہینے سب کچھ بالکل ٹھیک رہا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ خاموش سا درخت اپنے اندر ایک خوفناک راز چھپائے ہوئے ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ ابو نے ایک مزدور کو بلایا جو ہاتھ میں کلہاڑی لیے صحن میں کھڑا تھا۔ ابو اسے ہدایت دے رہے تھے، پہلے اس شاخ کو کاٹنا، پھر اس والی کو، اور احتیاط سے کاٹنا۔ مزدور نے جیسے ہی کلہاڑی بیر کے درخت پر ماری، کلہاڑی لکڑی میں پھنس گئی۔ اس نے زور لگایا، کلہاڑی کھینچی تو وہ اچانک زمین پر گر پڑا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی کیونکہ بیر کا درخت اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم نے سوچا شاید اتفاق ہو۔ مزدور نے دوبارہ کلہاڑی اٹھائی، لیکن اس بار جیسے ہی وار کیا، کلہاڑی کا دست ٹوٹ گیا اور سیدھا اس کے پاؤں پر جا لگا۔ خون بہنے لگا۔ مزدور بری طرح زخمی ہو گیا۔ امی کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ مزدور بولا، باجی پہلی بار ایسا ہوا ہے، صرف کلہاڑی مضبوط کر لوں پھر کام شروع کر لوں گا۔ مگر امی نے ابو کو اشارہ کیا کہ اسے منع کریں۔ ابو نے کہا رہنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ مزدور کو پیسے دیے گئے اور اللہ حافظ کہہ کر رخصت کر دیا گیا۔ مزدور کے جانے کے بعد امی نے دھیمی آواز میں کہا، جب اس طرح کی رکاوٹ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس درخت میں کسی کا بسیرا ہے۔ بنا اجازت لیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا۔ ابو نے اس بات کو صرف ایک وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس دن مغرب کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ اچانک دروازہ بجا۔ ایک آدمی کی آواز آئی، کمال بھائی، کمال بھائی، دروازہ کھولیں۔ ابو بھاگ کر گئے اور جو سنا اس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ آج جو مزدور آپ کے گھر آیا تھا اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا ہاتھ کٹ کے الگ ہو چکا ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہے۔ ابو فوراً ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ رات کے 12 بج گئے۔ امی نے ہمیں سونے کو کہہ دیا، مگر وہ رات سونے والی نہیں تھی۔ رات کے ایک پہر اچانک رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز انسانی نہیں لگ رہی تھی، بہت بھاری اور درد بھری۔ میں نے چھوٹی آپی کو جگایا، وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ بڑی آپی کو بھی اٹھایا۔ کچھ دیر بعد آواز ہلکی ہو گئی۔ آپی نے کہا شاید پڑوسی کا کوئی بچہ ہو، مگر ہم دونوں جانتے تھے وہ آواز کچھ اور تھی۔ اس رات مجھے خواب آیا، ایک ویران جگہ، اندھیرا، سناٹا۔ ایک آدمی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک بے جان بچی تھی جو تقریباً 14 سال کی لگتی تھی۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، وہ آدمی اچانک میری طرف مڑا۔ اس کا چہرہ پوری طرح دہشت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے خوفناک آواز میں کہا، اس کی تدفین تیرے ساتھ ہوگی۔ میں کانپتی ہوئی چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ صبح مجھے بہت تیز بخار تھا۔ امی نے مجھے اپنے پاس لٹایا اور سر دبانے لگی۔ میں نے امی کو اپنا خوف بتایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ دن ابھی گزرا ہی تھا کہ میری حالت اور خراب ہو گئی۔ میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ مجھے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ امی پوری رات میرے پاس بیٹھی رہیں اور میری دونوں بہنیں نانی کے گھر میں تھیں۔ اس رات ابو گھر پر اکیلے تھے۔ رات کے 1 بجے ان کا ایک قریبی دوست ان کے پاس آیا اور بولا،
چلو تمہیں جنازے پر لے جانا ہے، جلدی کرو، میری بیٹی کی تدفین ہے، رات کے اس پہر میں ہی کرنی ہے۔ ابو کی عقل اس وقت غیر حاضر تھی اور وہ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہاں ایک گپ اندھیرا قبرستان تھا، جنازہ سامنے رکھا تھا، لیکن وہاں موجود لوگ انسان جیسے نہیں تھے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا، ابو کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ ایک جن کی بیٹی تھی جس کا جنازہ رکھا گیا تھا اور اس کے سر پر ایک گہرا زخم تھا۔ ابو نے اپنے دوست کی جانب دیکھا جس کا چہرہ اب تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک آواز گونجی، اس کی موت اس کلہاڑی سے ہوئی جو تمہارے گھر کے درخت پر ماری گئی۔ تم نے بنا اجازت ہمارے بسیرے کو نقصان پہنچایا، اب اس کا کفارہ ادا کرو۔ ابو چیخ کر سیدھا روڈ کی جانب دوڑے۔ وہ پسینے میں ڈوب چکے تھے اور پورے راستے اللہ سے مدد پکارتے رہے اور پاس ہی کے ایک مسجد میں پہنچے، اور صبح ابو نے ہاسپٹل میں امی کو سب بتا دیا۔ اس دن گھر کے صحن میں صدقہ دیا گیا، قرآن کی تلاوت ہوئی اور ایک عالم صاحب کو بلایا گیا۔ عالم صاحب نے درخت سے معذرت کی اور کہا اس درخت سے باقاعدہ اجازت مانگی جائے۔ امی نے اجازت مانگی۔ اگلی رات امی کو خواب آیا۔ جن نے کہا ہمیں 3 دن کا وقت چاہیے، اس کے بعد یہ درخت تمہارا ہوگا۔ 3 دن بعد میری حالت نارمل ہو گئی اور 4تھے دن اس بیر کے درخت کو کاٹ دیا گیا۔ آج اس جگہ ہمارا ڈرائنگ روم موجود ہے۔ الحمدللہ اب سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری ایک غلطی نے اس بیچارے مزدور کی جان لے لی۔ دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت پر مبنی ہارر کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔